حبیب خدا دی ثنا کردہ رہساں، حبیب خدا دی ثنا کردہ رہساں۔ ہم اس لیے بیٹھے ہیں یہاں پر میں اور آپ کہ حبیب خدا دی ثنا کردہ رہساں، میں آل نبی نال وفا کردہ رہساں۔ حبیب خدا دی ثنا کردہ رہساں، میں آل نبی نال وفا کردہ رہساں۔ بڑی توجہ، جدوں تک کمر حیاتی ہے میری، میں محمد دی دیدہ حیا کردہ رہساں۔ جدوں تک کمر حیاتی ہے میری، میں محمد دی دیدہ حیا کردہ رہساں۔ میں نے اس بی بی کا ذکر کرنا ہے جس بی بی کی عزت والی چادر کے صدقے اللہ ہماری ماؤں کی بخشش فرمائے گا، ہماری بیٹیوں کی عزت کی حفاظت فرمائے گا۔ بڑی توجہ چاہوں گا کہ لجپال گھرانہ ہے، نگینوں کی لڑی ہے۔ عتیق بھائی، لجپال گھرانہ ہے، نگینوں کی لڑی ہے۔ اس گھر کی غلامی بھی حکومت سے بڑی ہے۔ لجپال گھرانہ ہے، نگینوں کی لڑی ہے۔ اس گھر کی غلامی بھی حکومت سے بڑی ہے۔ اور عقیدہ دینے لگا ہوں کہ تم ابھی تک باغ فتح پہ ہو پریشان، ہرے جنت ادھر زہرا کے قدموں میں پڑی ہے۔ جنت ادھر زہرا کے قدموں میں پڑی ہے۔ اور بیٹیوں والے بیٹھے ہیں، جملے کو سمجھئے گا، جب سمجھ آ جائے پھر سبحان اللہ کی داد دیجئے گا کہ کھڑے ہو کر مصطفیٰ نے بتایا ہے ہمیں، کھڑے ہو کر مصطفیٰ نے بتایا ہے ہمیں کہ فاطمہ رحمت کے لیے بھی رحمت کی گڑی ہے۔ اور بڑی توجہ، تین اور بھی بہنیں ہیں، تین اور بھی بہنیں ہیں۔ عمر میں بڑی تحسین زہرا ان تینوں سے رتبے میں بڑی ہے۔ زہرا ان تینوں سے رتبے میں بڑی ہے۔ آج کی محفل پاک جو کہ واجد علی بھائی، عاطف علی بھائی، آپ کی والدہ محترمہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے انعقاد کی گئی ہے کہ سیدہ اگر آپ نہ ماؤں میں ہوتی، سیدہ اگر آپ نہ ماؤں میں ہوتی تو جنت کبھی ماؤں کے نہ پاؤں میں ہوتی، جنت کبھی ماؤں کے نہ پاؤں میں ہوتی۔ میں نے چند جملے دینے ہیں، ان جملوں کو دل کی تختی پر لکھ کر لے جائیے گا۔ ماں وہ عظیم ہستی ہے جس کو رحمت انمول کہیں، محبت انمول کہیں، چاہت انمول کہیں، الفت انمول کہیں، یا کہ گھر کی برکت انمول کہیں۔ کن الفاظ میں ماں جیسی عظیم ہستی کو خراج تحسین پیش کیا جائے، الفاظ بے بس نظر آتے ہیں۔ بس اتنا جان لیجئے کہ چاند کی چاندنی سے زیادہ ٹھنڈی، عتیق بھائی سمندر کی گہرائی سے زیادہ گہری اگر کسی کی گود میں سکون و راحت کی دولت ہے تو اس عظیم ہستی کو ماں کہتے ہیں۔ ایک دفعہ محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ، ایک دفعہ پھر کہیے سبحان اللہ۔ بڑی توجہ چاہوں گا حاتم بھائی، وہ جنت جو ہمیں کئی مراحل سے گزرنے کے بعد رب کائنات کی طرف عطا کی جائے گی۔ انسان پیدا ہوتا ہے، پیدائش کے بعد بچپن کا عمل شروع ہوتا ہے، اس کے بعد لڑکپن، پھر جوانی، بڑھاپا، موت، قبر، حشر، پھر میزان لگے گا۔ اعمال اچھے ہوئے تو کائنات کے رب کی طرف سے عطا کی جائے گی جنت۔ ہرے جو جنت اتنے مراحل سے گزرنے کے بعد تجھے کائنات کے رب کی طرف سے عطا کی جائے گی، وہ جنت رب نے کھینچ کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہوئی کہ ماں جیسا بھلا کوئی اور نام کیا ہوگا، ماں جیسا بھلا کوئی اور نام کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا۔ اور جس کے قدموں کے نیچے ہو جنت، ارے اس کے سر کا مقام کیا ہوگا۔ جس کے قدموں کے نیچے ہو جنت، اس کے سر کا مقام کیا ہوگا۔ بس میرے آخری جملے ہیں، میں نے حاتم بھائی کے حوالے مائک کرنا ہے، آپ پوری نقابت بھول جائیں، ایک لفظ بھی یاد نہ رکھیں۔
امام حسن مجتبیٰ کا یہ قول آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے لگا ہوں، آپ اس کو دل کی تختی پر لکھ کر جائیے گا۔ ہو سکے جن کی مائیں حیات ہیں جا کر ان کے قدموں کا بوسہ لیجئے گا، جن کی انتقال فرما گئی ہیں ان کی قبر پر جا کر حاضری دیجئے گا۔ امام حسن مجتبیٰ آپ فرماتے ہیں میں نے جب سے ہوش سنبھالا کبھی اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا۔ لوگوں نے عرض کی حضور ایسا کیوں کیا؟ آج کی محفل میں کیونکہ ماں جیسی عظیم ہستی کو خراج تحسین پیش کرنا ہے، سب سے بڑا جملہ دے رہا ہوں، آپ کتنی داد دیں گے ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ آپ فرماتے ہیں میں نے جب سے ہوش سنبھالا اپنی ماں فاطمہ کے ساتھ بیٹھ کر کبھی کھانا نہیں کھایا۔ لوگوں نے عرض کی حضور ایسا کیوں کیا؟ آپ فرماتے ہیں ہو سکتے ہے، جملہ سنیے گا، ہو سکتے ہے میری ماں فاطمہ نوالا اٹھانا چاہتی ہو اور میں حسن وہ نوالا پہلے اٹھا لوں، کہیں ماں کا بے ادب ہی نہ ہو جاؤں۔ میں وہ نوالا پہلے اٹھا لوں، کہیں ماں کا بے ادب ہی نہ ہو جاؤں۔ بس وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے 4 مصرے عاطف بھائی، واجد بھائی آپ کے لیے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ سخت طوفان میں بھی آسان سفر لگتا ہے۔ یہ میرے لیے بھی ہے، آج کی محفل میں جتنے احباب موجود ہیں ان سب کے لیے 4 مصرے ہیں کہ سخت طوفان میں بھی آسان سفر لگتا ہے۔ مسافر بھائی، سخت طوفان میں بھی آسان سفر لگتا ہے، یہ مجھ کو میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ سخت طوفان میں بھی آسان سفر لگتا ہے، یہ مجھ کو میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ اور اس دن سے میری ماں چین سے نہیں سوئی تابش۔ میں نے ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے، میں نے ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے، میں نے ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے۔ حضرات ذوالفقار بار دیگر دعا ہے رب کائنات مظفر علی صاحب کی زوجہ محترمہ مرحومہ ان کے درجات میں بلندی اور وسعت عطا فرما کر انہیں جنت الفردوس میں عرفہ و اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ واجد علی بھائی، عاطف علی بھائی، آپ نے اپنی والدہ محترمہ کو ایک خوبصورت تحفہ گفٹ پیش کیا ہے ذکر مصطفیٰ کی محفل کے حوالے سے، اور یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اپنی زندگی میں ایسی اولاد چھوڑ کر جاؤ کہ دنیا سے تم چلے جاؤ، تمہارے جانے کے بعد وہ تمہارے لیے دعائے مغفرت کریں۔ آج ان کی والدہ کی روح اپنے بیٹوں پر بڑی خوش ہو رہی ہوگی کہ انہوں نے خوبصورت ذکر مصطفیٰ کی محفل کا انعقاد کر کے اپنی ماں کو ایک خوبصورت تحفہ پیش کیا جو یقیناً بخشش و مغفرت کا سبب ہے۔ آپ جتنے بھی احباب جہاں سے تشریف فرما ہوئے ہیں، ہر آنے والا ہمارا معزز و محتشم مہمان ہے، ہمارے سر کا تاج ہے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اپنی طرف سے غضنفر علی صاحب کی طرف سے، ان کے سبزدگان کی طرف سے تمامی احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ نے اپنے مصروفیات میں سے وقت نکال کر آج کی محفل پاک کو زینت بخشی ہے۔ اگلے اس نہاں کو آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ بلبل کشمیر عارفانہ کلام پڑھنے میں ایک ڈانگ رکھتے ہیں اور جس انداز سے یہ پڑھتے ہیں یہ ان کا ہی حاصہ ہے۔ بڑے ہی خوبصورت انداز، خوبصورت آواز کے مالک سنہان مصطفیٰ، پاکستان، انگلینڈ، اور میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ اپنے تو نیازی اپنے ہیں، غیروں نے ہم سے پیار کیا۔ اپنے تو نیازی اپنے ہیں ورنہ کون جانتا تھا ہمیں، اپنے تو نیازی اپنے ہیں غیروں نے ہم سے پیار کیا، سب نعت نبی کا صدقہ ہے کہ عزت اپنی ہوتی ہے۔ انتہائی خوشگلو آواز کے مالک سنہان مصطفیٰ بارگاہ رسالت مآب میں محبتوں بری حاضری پیش فرمائیں گے قاری خادم حسین نقشبندی صاحب بلبل کشمیر۔ آپ محبت کے ساتھ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر۔ بیٹھے ہو، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ سارے مل کے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ امام شبلی علیہ رحمہ آپ کے سامنے کوئی اللہ کا نام لیتا نا تو آپ جیب میں سے شرنی نکال کر اسے دیتے، یہ لے منہ میٹھا کر تو نے میرے رب کا نام بلند کیا ہے۔ میرے پاس اس وقت شرنی تو نہیں ہے، میں دعا دیتا ہوں مالک جو تیرا نام بلند